سب سے پہلے آل نبی سے محبت کرنا یہ شرط ہے۔ جب تک اولاد نبی سے محبت نہیں کریں گے تب تک حضور کی محبت دل میں نہیں بسے گی، اور جب تک دل میں نبی کی محبت نہیں بسے گی تب تک سچا پکا مسلمان نہیں بن پائیں گے، اور جب تک مسلمان نہیں تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ جیسے کلمہ شریف کو لے لیا جائے، ہم لوگ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نہ ہے؟ یہی پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جو پہلے سے مسلمان ہے تو وہ بچپن میں یہی اس کو سکھا دیا جاتا ہے، پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کلمہ کی شروعات ایسے نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محمد الرسول اللہ کہا۔ سب سے پہلے کون کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد جب نور محمدی وجود میں آیا تب کہا لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایسا پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ اب پڑھیں گے تو بغیر مارے کوئی چھوڑے گا بھی نہیں۔ اگر سن لے گا کہ کلمہ اس انداز میں پڑھ رہے ہیں تو بغیر مارے کوئی چھوڑے گا نہیں، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ساری باتوں میں اللہ پہلے ہے، تو اللہ پہلے ہر جگہ ہونا چاہیے۔ کلمہ میں اللہ کی بولی بعد میں کیوں ہے اور رسول کی بولی پہلے کیوں ہے؟ جبکہ خدا نے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، خدا نے پہلے کہا محمد الرسول اللہ، تو خدا کی بولی کلمہ میں پہلے ہونا چاہیے تھا، اور میرے نبی کا نور جب وجود میں آیا تب کہا لا الہ الا اللہ، تو رسول کی بولی بعد میں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں کلمے میں جو ہے اللہ کی بولی بعد میں ہے، رسول کی بولی پہلے ہے۔ گویا خدا یہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے میرے حبیب کی سنت کو ادا کرو، میرے رسول سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو۔ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو پہلے نبی کی محبت اپنے سینے میں بساؤ، تب مجھ تک پہنچنا۔ ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کلمہ ہی میں وہ بات سب سے پہلے ہی بتا دیا گیا۔ رب کہتا ہے کہ میرے بندے، میری بارگاہ تک پہنچنا ہے نا، مجھ سے محبت کرنا ہے نا، تو پہلے میرے حبیب سے محبت کرو۔ اب حبیب کہتے ہیں کہ میری امت، اے لوگو، اگر مجھ سے محبت کرنا ہے نا تو میری اولاد سے محبت کرو۔ اب ان کی اولاد کون ہے آج کے دور میں؟ سید، جسے ہم کہتے ہیں آل رسول، جن کو کہتے ہیں آل نبی، جن کو کہتے ہیں کہ سید صاحب ہے یہ، سید صاحب ہے یہ، ان کی محبت پہلے دل میں ہونی چاہیے، تب جا کے رسول کی محبت دل میں بسے گی، اور جب دل میں رسول کی محبت بسے گی تب جا کے خدا کی محبت دل میں آئے گی۔ جب تک حضور کی محبت دل میں نہیں آئے گی تب تک کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ حضور کا ایک فرمان اور بھی ہے، حضرت عمر سے ایک بار حضور نے پوچھا کہ عمر، تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اپنی جان سے۔ کہا کہ ابھی تم پکا مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور نے کیا کہا اور عمر نے کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں کہ عمر، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اپنی جان سے کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر، اگر پکا مسلمان بننا ہے تو تم اپنی جان سے نہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے مجھ سے محبت کرو، تب جا کے تو پکا مسلمان بنے گا۔ کیا سمجھے کہ ہم اپنی اولاد کی محبت بعد میں رکھیں،
اپنی جان سے محبت بعد میں کریں، سب سے زیادہ محبت رسول پاک کی اس دل میں بسائیے۔ اس لیے کہ میت جب قبر میں جاتی ہے نا، مردے کو قبر میں جو رکھ کے واپس آتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو اس مرحوم کے قبر میں نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس میت پر جو متوجہ ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ رسول پاک کی رحمت کے صدقے میں اللہ کی رحمت اس قبر میں نازل ہوتی ہے۔ کیا سمجھے؟ مرحوم کے قبر میں، میت کے قبر میں اللہ کی رحمت جو متوجہ ہوتی ہے وہ رسول پاک کے رحمت کے صدقے میں ہوتی ہے۔ اور اگر رسول پاک ہی ناراض ہو گئے تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا پڑے گا۔ آج کہتے ہیں نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں شفاعت کا تاج پہن کر آئیں گے، ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہم بھی رکھے ہیں، آپ بھی رکھیے کہ شفاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور یہ نصیب ہم لوگوں کو بھی ہو جائے کہ ہم لوگ بھی پار ہو جائے۔ لیکن ایک جملہ میں حضور کی بارگاہ سے آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بنانے کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کو بنانے کے لیے کہ یہ آدمی ایمان کیسے لائے گا، یوں سمجھ لیجئے ایمان والا بنانے کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کیے ہیں، کہیں کہیں تو مشکل زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اتنی بڑی مشکل جھیلنے کے بعد لوگوں کو کلمہ پڑھائے، تو جو کلمہ حضور کا پڑھ لیے وہ آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے ہوں گے، کتنا چاہتے ہوں گے، کتنی محبت ہوگی رسول کو اس آدمی سے جو حضور کی محنت اور مشقت کرنے کے بعد وہ لوگ کلمہ پڑھے، تو وہ حضور کا صحابی ہے، اللہ کے رسول کتنی محبت ان لوگوں سے کرتے تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا جانتے ہیں؟ ایک صحابی رسول، صحابی اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا جیتے جی، اور اسلام پہ موت ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور اس صحابی کے برابر جو ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے غیر صحابی، نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی خواجہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اور کوئی نہیں، کسی ادنا صحابی کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے غیر صحابی۔ اتنا بڑا مقام ہے، مقام دیکھیں، رتبہ دیکھیں کتنا ہے۔ لیکن ایک دیہاتی صحابی ہے، ایک مرتبہ ایک سونے کی انگوٹھی پہن کر کے حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ میں نے بتا دیا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کا مرتبہ کیا ہے، وہ بھی آپ سمجھ گئے، اور ہر صحابی جنتی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، اس کو بھی ماننا ہے کہ ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ لیکن ایک صحابی جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی 4 ماشا سے کم ہی مقدار میں پہنیے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے رخ پھیر لیتے ہیں، اپنا چہرہ
پھیر لیے۔ وہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ شاید حضور جو ہے دیکھے نہیں ہیں، دھیان نہیں دیے ہیں، اس لیے اپنا رخ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے دوسرے جانب پھیر لیے ہیں۔ وہ صحابی کیا کیے؟ گھوم کر کے آئے پھر سامنے، پھر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کہا، پھر جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیے، چہرہ پھر پھیر لیے، اپنے رخ کو پھر پھیر لیے۔ اب یہ صحابی پریشان کہ یا اللہ آخر کیا بات ہے؟ پہلی بار تو میں نے سمجھا کہ رسول مجھے پہچانے نہیں، میرے آقا مجھے پہچانے نہیں، میرے داتا مجھے پہچانے نہیں، لیکن پھر جب میں سامنے سے آیا اور حضور کے سامنے آ کر کے سلام عرض کی، نہ تو سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ حضور کچھ بات کرتے ہیں۔ یا اللہ مجھ سے کون ایسی غلطی ہو گئی ہے، کون ایسی خطا ہو گئی ہے کہ آج آقا مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ صحابی پھر جو ہے تیسرے جانب سے سامنے آئے اور کہنے لگے، سلام عرض کرنے لگے، پھر جو ہے میرے آقا اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے کون ایسی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کون ایسی خطا ہو گئی ہے کہ آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے صحابی سنو، آج تیرے ہاتھ میں جہنمی والے لباس ہے، جہنمیوں کا طریقہ تیرے پاس ہے، اس لیے کہ سونے کی انگوٹھی جو مرد پہنتا ہے وہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، اسی طریقے پہ آج تم چلے ہو، اس لیے میں تیرے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنی چھوٹی سی غلطی وہ صحابی نہیں جانتے تھے، لا علمی کی بنیاد پر جو ہے ایک انگوٹھی سونے کی پہن لیے ہیں تو اللہ کے رسول جو ہے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس صحابی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس رسول نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، آج لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کل قیامت کا دن قائم ہوگا، اگر رسول جو ہے اپنا چہرہ پھیر لیے تو پھر مجھے بتاؤ کہ وہاں بچانے والا کون ہوگا؟ جس کو بنانے میں رسول پتھروں کی بارش کو برداشت کرے، اتنی محنت اتنی مشقت اٹھا کے اس کو بنایا، اور وہ اگر چھوٹی سی غلطی کر دے لا علمی کی بنیاد پر، تو حضور کی غیرت یہ ہے کہ سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہیں۔ تو جس رسول نے کہا نماز فرض ہے دین میں 5 بار، آج لوگ 5 بار کی نماز کو بھول بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر رسول پاک قبر کی دنیا میں تشریف لائیں گے، جب میت کو قبر میں دفن کر کے آئیں گے، ایسے عالم میں رسول پاک تشریف لائیں گے، اگر دیکھیں گے کہ میرا یہ وہی امتی ہے جو میرے کہنے پر نماز نہیں پڑھتا تھا، عبادت اللہ کی نہیں کرتا تھا، اگر رسول پاک چہرہ پھیر کے چلے گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، ہر حال میں نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھیے۔